تو سب سے پہلے جس طرح میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ٹیل اے اسٹوری یو کیئر اباؤٹ، کیونکہ جب تک وہ جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جس چیز میں آپ کا پیشن نہیں ہوگا، دل نہیں ہوگا، آپ کا مزہ نہیں آپ کو آگا، آپ اس میں ریلیشن نہیں بنا سکیں گے. جس طرح میں ابھی تو سب کو کہہ دوں کہ ایک ڈاکومنٹری بناؤ کہ گجرانوالے میں کوئی ایسا موضوع لے آتے ہیں کہ جو اسٹیل کے برتن ہیں ان کا کیا فیوچر ہے، یا اسٹیل کے برتن جو ہے یہ اسٹیل کس طرح بنتا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اسٹیل سے کوئی دلچسپی نہ ہو، تمہیں معدنی ایسے کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو، تمہارے لیے وہ پین بن جائے گی، وگار بن جائے گی. اب جس طرح سمی نے پڑھا بہت اچھا بڑا ایک سینسٹیو ایشو پکڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیمرے سے اس کو کس طرح پکڑے گا کہ مرد بنو. یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. جو ڈاکومنٹری میں بڑی اس میں پاور ہے کہ دیکھنے والے کے لیے بڑا کوشچن ہے کہ آپ نے ایک 18 19 20 21 سال کے لڑکے کو اتنی بڑی لسٹ دے دی ہے کہ کاکا مرد بننے کے لیے اس کو 2-2.5 لاکھ روپے کمانا پڑے گا. وہ کون اس کو نوکری دیتا ہے؟ یہ سوال آ گیا. ہاں، اس کی شادی بڑی اچھی جگہ ہونی چاہیے. تو اچھی جگہ شادی کے لیے اس کا اپنا گھر اگر 3 مرلے کا تو شادی کیسے ہوگی؟ پھر اگر اس کی جہاں پہ بڑی پڑھی لکھی اس کو خاتون ملی ہے جو کہتی ہے مرد بن، جو شادی کرے گا تو اس کے لیے سڑکوں پہ ذلیل ہو گئے رکشے اور ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا ہے. وہاں سے شاہ کر کے ہونڈا کارڈ میں گاڑی گزر گئی ہے بیوی کو بٹھا کے، تو وہ شرم کرے مرد نہیں بنا. پھر ایک مرد ہے اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، ایک کے گھر میں اے سی ہے، پھر اے سی خراب ہے تو اے سی ٹھیک کرانے کے پیسے نہیں ہیں. اٹس اے ویری ویری ٹچنگ اور ویری ویری پاپولر ہیومن ٹاپک کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کو میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا مرد عورت کی، ہمارے ہاں سارا یہی ہے جی کہ لڑکیوں سے زیادتی ہوتی ہے، رشتے نہیں اچھے ہوتے، وہ جہیز نہیں دیتے اور لڑکیوں کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ظالم ہیں، ہمارے خاوند بڑے گھٹیا ہیں، پیرنٹس بڑے غلطی ہیں، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں. بڑی بڑی خوفناک خبریں. مگر یہ ایسپیکٹ ڈاکومنٹری میں بالکل نیا ہے، ناولٹی ہے. اس میں جو چیز سب سے انٹرسٹنگ ہے جو میں یہاں بتا رہا ہوں، ٹیل اے اسٹوری یو کیئر اباؤٹ اٹ. کیئر مین یو آر پارٹ آف اٹ، یو آر ایموشنلی انوالو ود اٹ. جب یہ کیمرہ پکڑے گا تو اس کے اندر ایک پیشن ہوگا، ایک خواہش ہوگی، تو یہ اس کو انجوائے کرے گا، ادروائز وہ فٹیگ بن جائے گی. اب دوسری بات جو تمہیں پہلا اسپیکٹ میں نے بتا دیا، دوسرا میں بتانے لگا. دوسرا ریسرچ. آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کے سارے جذبے بڑے ویلیوبل ہیں، آپ کی فیلنگز بڑی ویلیوبل ہیں، آپ کی سوچ جو اس چیزوں پہ ہے، جس طرح میں نے اس کا پوائنٹ سمجھاؤں. مگر دوسری طرف جب ہم سائنٹیفکلی جب تک کوئی ڈیٹا نہیں دیتے ہماری بعد میں ویلیو نہیں ہوتی. میں طاہر ملک جو مرضی کہوں کہ لڑکیاں پاکستان کی جی بڑیاں فضول ہیں، ایم اے کرتی ہیں، کام شام تو کرتی نہیں ہیں. یار یہ میری رائے ہے مگر یہ لاجیکل ہے، یہ رائے سینسیبل ہے، کوئی انفارمیشن بیسڈ ہے. ہاں میں کرتا ہوں جی. میں 5 سال میں گیا، میں گفٹ میں گیا، میں نے کہا جی آپ یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کا مجھے ڈیٹا چاہیے. 5 سال میں کتنے اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں؟ پتہ لگا جی 250 کا میں نے لسٹ لے لی. میں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ، پیشن تھا میرا کہ میں پتہ کروں لڑکی ایم اے کر کے نوکری کرتی ہیں کہ ابھی بس ٹائم ہی ضائع کرتی ہیں. اب 250 مجھے ٹیلی فون مل گئے، 250 لڑکیوں کو میں نے فون کیا، 1 سے شروع ہو گیا کہ آپ نے کس سن میں ڈگری کی؟ اس سن میں. پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میری شادی ہوئی. کانٹا. اچھا آپ نے اس دن میں ڈگری کی، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نوکری کا انتظار کیا. اب کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں کر رہی. کانٹا. میں نے لاہور جانا تھا، میری خالہ کا گھر تھا، وہ ان کا گھر بھی گیا، میں لاہور ہی نہیں گئی، نوکری نہیں. کانٹا. تو آپ نے پھر یہ کہا کہ میرا جو پیشن ہے جس کے لیے میں کیئر کرتا ہوں سچ اس کے بارے میں یہ ہے. کیونکہ ریسرچ مین ہے، میرے ایموشن نہیں ہے. میں نے اس کو نکال کے نا ایک ڈیٹے کی صورت میں اس کو ریالٹی میں دیکھا. تو فرسٹ اسٹیپ از یور پیشن، یور انوالومنٹ، ویری امپورٹنٹ. وہ ہے نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. پھر ریسرچ. اور تمہیں پتہ ہے کہ اب جب تم یہ کائنڈ انفارمیشن آج کی جو ہماری پروجیکٹ ہے، یہ پرپوزل جو ہی تم اگلے ہفتے مجھے ڈسکس کرو گے، جب میں فائنل کر دوں گا یہ پرپوزل پاس ہوگی تو اگلا پھندا تم پہ خود بخود ریسرچ پیپر کا آ جائے گا. اب اس کے بعد اگلا تم نے کیا لکھنا ہے؟ اس پہ ریسرچ لکھنی ہے کہ بھئی ہم نے اس میں یہ فائنڈنگ کی ہے. جس طرح یہی سمی کی میں مثال دوں تو یہ پھر ریسرچ کرے گا، یہ کہے گا کہ جی میں نے 100 لڑکوں سے ایک سروے کیا ہے، 100 لڑکوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے مرد بننے کا؟ وہ کہتا جی میرا مرد بننے کا خیال ہے میں میجر بنوں. ایک کا پوچھا، اس نے بتایا گا
کہ 100 لڑکوں سے ہم نے یہ ریسرچ کی ہے, ہم نے کنٹینٹ انالیسس کیا ہے یا ہم نے سروے کیا ہے, ہم نے 100 MA کے فائنل اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کا ترقی کا مرد بننے کا کیا خیال ہے, تو اس میں سے 60 نے کہا کہ میری آمدنی 5 لاکھ ہونی چاہیے تو میں مرد بنوں گا. ایک نے کہا کہ میرا گھر سیٹلائٹ ٹون میں ہونا چاہیے مرد بنے گا. ایک کہتا ہے کہ میں تو اس معاشرے سے آزاد ہوں, اگر میں امریکہ نہ گیا یا برطانیہ نہ گیا تو میں ناکام ہوں. تو ہر بندے کے جو تصور ہیں اس میں پھر آپ نکالو گے, ڈیٹا نکالو گے کہ جب 100 لوگوں سے پوچھا گیا تو اس میں 70 نے کہا کہ کامیابی کا سب سے بڑا معیار میری آمدنی کتنی, 30 نے کہا کہ میری بیوی کیسی اچھی مجھے ملے گی, 15 نے کہا کہ میری جاب کیسی ہوگی, 10 نے کہا کہ کیا میں لاہور چلا جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں. تو پہلے تم ایک سائنٹیفکلی اسٹڈی بتاؤ گے کہ یہ کامیابی ناکامی ہے, پھر آگے ہم چلیں گے میک اے پلان. یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہوگا کہ پھر ہم ایک کریٹ این آؤٹ لائن, جو جس طرح میں نے ابھی تمہیں بتایا نا کہ ابھی تک تمہارے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, اب ہم تمہیں اگلے سٹیپ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ کچھ پہ ریسرچ کرو, ریسرچ کے بعد پھر ایک پلان بناؤ. تو پلان میں جو چیزیں آئیں گی وہ بھی تمہیں پتہ ہے. جب آپ پلان کرتے ہیں ڈیٹیل پلاننگ میں کہ ڈاکومنٹری بجٹ, بھئی میں نے جس طرح پہلے میں نے امیجن کیا کہ پہاڑ ہو, قبضہ ہو, خوبصورت ہو, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو, سمجھ آ گئی. پھر میں نے ریسرچ کی کہ پاکستان میں کتنی ایسی جگہ, مجھے پتہ لگا 10 جگہ جہاں پہ ٹیمپریچر اچھا ہے, گرینری ہے, وہ میری ریسرچ ہوگی. میں گجرانوالے میں رہتا ہوں, یہ 8 گھنٹے ہے, وہ 7 گھنٹے ہے, وہ 2 دن ہے, وہ 5 دن ہے, وہ میں نے ساری ریسرچ بھی کر لی. مجھے چھٹیاں کب ہیں, میری کلاسیں کب ہیں, وہ بھی میں نے ریسرچ کر لی. تو میرے پاس ساری معلومات اکٹھی ہو گئی ہیں. اب تیسرا سٹیپ جو کریٹ این آؤٹ لائن ہے کہ ڈاکومنٹری بجٹ, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, ڈاکومنٹری پرپوزل جو آج تم لوگوں نے بنانی ہے, فائنڈ منی فار یور ڈاکومنٹ. کہ یہ جو پرپوزل ہے, جس طرح پتہ نہیں مجھے کسی نے یاد ہے, کسی نے کوئی یہ کہہ دے کہ جی امریکی مرد جو ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب مرد ہے, تو بھائی میرا پہلا سوال اس میں تم ہو جائے گا کہ بھائی امریکی مرد ہے تو یہ ڈاکومنٹری تم نے گجرانوالے میں بنانی ہے, وہ تو گجرانوالے کا مرد ہے. نہیں جی نہیں, میں امریکہ جاؤں گا. اچھا کس طرح جاؤ گے, ویزا ہے؟ ہاں جی ویزا ہے. ٹکٹ پتہ ہے کتنے کی ہے, 2.5 لاکھ کی. ہاں جی, رو گے کدھر, وہ میری خالہ کا گھر ہے. بھائی تو ٹیکسی پہ اتنے پیسے آئیں گے, کیمرے کے اتنے, یہ تو بھائی 25 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے. ڈو یو ہیو 25 لاکھ؟ تو پھر یہ تیسرا سٹیپ جو تھا وہ میں نے بتا دی کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری بجٹ, ڈاکومنٹری پرپوزل اور منی فار دی ڈاکومنٹ. پھر آپ نے ان 3 چیزوں کا جواب دینا ہے. آپ کے کیس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آئی مسٹ شیئر کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ آؤٹ آف پیشن, یو آر ڈوئنگ ایز اے اسٹوڈنٹ, تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, یو آر duty born to do this documentary. And my question to you is very simple: design a documentary which is low in budget, low in nature. مثال کے طور پہ اگر مجھے بنانا پڑے, میں تمہارا کلاس فیلو ہوں, تو میرے پاس ایک ہی ہے کہ گجرانوالے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ویکینڈ کس جگہ جا کے مناتے ہیں. That requires lot of budget. مجھے نہروں پہ جانا پڑے گا, پنڈی جانا پڑے گا, مری جانا پڑے گا, سیالکوٹ جانا پڑے گا. دوسری نسبت اگر میں یہ ٹاپک لوں, گجرانوالے کا جو BA پاس نوجوان ہے وہ نوکری کرنا چاہتا ہے کہ جاب کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے بھائی, بجٹ لو ہو جاتا ہے. کس طرح کہ ایک یونیورسٹی گفٹ ہے, وہاں سے میں 100 لڑکا لوں, انہی سے ڈاکومنٹ بناؤں, انہی سے انٹرویو کروں, ان کی فلم بناؤں, وہ مجھے ایک جگہ پہ سارا کچھ مل جائے گا. اب اگر میں یہ ڈاکومنٹری بناؤں کہ پاکستان کے تفریح مقام, تو تفریح مقام تو یہاں پہ 1000 کے مطابق ہے. پھر مجھے گاڑیاں, کمپیوٹر, پیسہ, ایڈیٹنگ, سفر, کھانا, رہنا, سارا چیزیں. تو یہ ہے آپ کا تیسرا ٹاسک جو میں نے بتایا تھا. تو پہلا ٹاسک ہمارا کیا ہے, پہلا ٹاسک ہمارا ہے یہ کی سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ ہمارا ہے کہ ٹیل اے اسٹوری یو کیئر اباؤٹ. آپ وہ اسٹوری بتائیں گے جس میں آپ کیئر کریں گے. ویسے یہ کام ہم کر چکے ہیں. یو ہیو گیون می دی ٹاپکس اینڈ یو ہیو گیون دی پروون. یو آلریڈی ہیو دی اپروون فرام دی ڈپارٹمنٹ کہ یور ٹاپکس آر, یہ اچھے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ ہم اسٹیپ سے نکل گئے ہیں. اینڈ دس از امپلائڈ اینڈ آئی ہوپ کہ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ یور ٹاپکس, یو کیئر اباؤٹ یور ٹاپکس. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. سیکنڈ, ریسرچ. وہ جس طرح میں نے بتایا ریسرچ کس طرح ہوگی کہ آج آپ اپنی پرپوزل
ڈسکس کریں گے, اگلے میں دے دیں گے, جب اپروول ہو جائے گی پھر آپ کو اسی طرح جو ہماری گوگل کلاس ہے اس میں آپ کو ریسرچ پہ بتائیں گے, بھی اس پہ ریسرچ کرو, اس میں کنٹینٹ انالیسس کرو, اس میں سروے کر لو, اس میں ڈیٹا کہاں سے آئے گا, ہمیں اس پہ پیپر تم نے لکھنا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. میک اے پلان کی ہم نے بات کر لی, اس میں ہم نے 3 چیزیں بڑی اہم نکالی ہیں کہ پلان میں, کہ ڈاکومنٹری بجٹ, ڈاکومنٹری پرپوزل جو آپ نے لکھنی ہے, اینڈ منی فار دی ڈاکومنٹ. اس سے یہ سارا دس از آل پری پروڈکشن. ابھی آپ فیلڈ فوڈ میں نہیں گئے, اب ہم چوتھے سٹیپ پہ آ رہے ہیں, کریٹنگ اے شارٹ لسٹ. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے کیمرے سے چیزیں بنانی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, لسٹ آف فوٹیج, انٹرویو, آپ نے کس کس کے انٹرویو کرنے ہیں, کہاں سے شارٹ بنانے ہیں. اس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں جی کہ دنیا کے مردوں پہ کون کون سا پریشر ہے, تو ایک شارٹ تو ہمارے سینز بننے کے گجرانوالے کے, تو ہمیں لندن بھی جانا چاہیے, ہمیں امریکہ بھی جانا چاہیے, ہمیں بنگلہ دیش بھی جانا چاہیے. ہاؤ ڈو وی ہیو ریسورس, ڈو وی ہیو ٹائم, ڈو وی ہیو منی, ڈو وی ہیو دی اکوپمنٹ ٹو گو آل اوور دا ورلڈ اینڈ فائنڈ دی مین. نو, ہمارا سمپل سا کام ہے بھائی, ایک شہر گجرانوالہ ہے, وہاں ہم رہتے ہیں, ہمیں ایک کیمرہ چاہیے, 2 بندے چاہیے, وہ کلاس فیل ہوں گے, ایک ریکارڈ کرے گا, ہم شارٹ بنائیں گے. شارٹ ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ ہم مرد سے مراد لیں گے وہ بندہ جو بی ایف اے کر رہا ہے, جوان ہے, 20 اور 25 کے درمیان اس کی عمر ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم بتاؤ کہ مرد ہونے سے کیا مراد ہے, تمہارا اپنا کیا تصور ہے, تمہیں پرابلمس کیا آ رہی ہیں. پھر ہم وہاں کے بزرگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو کہتے ہیں, یار منڈیا تو بڑا مزہ آتا ہے, مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے, تو میرا پتر میری بڑی عزت بتائی, وہ وٹ از دیٹ, وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس نے بتائی ہیں. پھر ہم سائیکالوجسٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ کلچر کیا ہوتا ہے, کس طرح کلچر آپ پہ یہ پریشر ڈال دیتا ہے, اور ہمارے یہاں یہ صحیح ہے غلط ہے, وہ بھی ایک سوال آئے گا. پھر ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں, یہ نوجوان کو کس پاسے تسی لاتا ہے, نہ اس کو انگریزی لکھنی آتی ہے, نہ اردو لکھنی آتی ہے, نہ پنجابی آتی ہے. آپ نے اتنے بڑے اس کے سر پہ پھندے ڈال دی ہیں کہ شادی کرے اور بڑا خوبصورت بھی ہو, کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے, ڈانس کرے تو جان نکال دے, کپڑے پہن کے باہر ہیرو لگے, شادی کرے تو پورا گجرانوالہ ہل جائے, دوسرے ہی ہفتے اپنا بیوی کو دبئی لے جائے, وہاں جا کے اس کو انے وائی 50 تولے سونا لے دے, ہیرے کی انگوٹھی لے دے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں, بڑی چھوٹی چھوٹی خوبیاں. پھر واپس آئے تو پھر پتہ چلے کہ اس کی بہن لندن ہے, وہ وہاں پہ لندن چلا جائے. گھر اس کی بیوی کو اب تھوڑا سا کھا کے ذرا تھوڑا پیٹ بڑھا ہے, پھر اس کو ایک اچھے سے جم میں لے جائے, جو جم ہے وہ گجرانوالے میں ہو, وہاں پہ ایئر کنڈیشن بھی ہو, وہاں پہ مرد بھی کوئی نہ آوے, نظر بھی نہ آوے, شیشہ بھی نہ ہو, جو اس کی ٹرینر ہو وہ بھی مرد نہ ہو, وہ بھی عورت ہو, وغیرہ وغیرہ. وہ تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہے اس طرح ہم نے کریٹ اے شارٹ لسٹ کہ آپ نے اس کو کس طرح اس کو ڈیولپ کرنا ہے. پہلا پوائنٹ آیا تھا ہمارا, لیٹ می ریپیٹ اگین, دا فرسٹ واز, جس کو پیشن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا سٹیپ ہے ٹیل اے اسٹوری یو کیئر اباؤٹ. آپ نے بیسیکلی کہانی سنانی ہے کیمرے کے ساتھ. سمپل ڈیفینیشن یہ ہے ڈاکومنٹری کی کہ ٹیلنگ اے اسٹوری وایا کیمرہ. اور ہم نے کیا کرنا ہے, سوشل ایشو کی ایک اسٹوری کیمرے سے دینی ہے. پہلا ہم نے وہ پوائنٹ نکالنا ہے جو ہم نے نکال لیا ہوا, یہ ہمارا کام ہو گیا. دوسرا کام ہم نے اب کرنا ہے ریسرچ کا, کہ جو اسٹوری میری ہے اس اسٹوری میں جان ہے, اس میں سچ کیا ہے, اس میں انفارمیشن کیا ہے. تھرڈ از میک اے پلان. وہ پلان میں نے بتا رہا ہے, اس میں بجٹ ہے, اس میں پرپوزل ہے, اس میں منی ہے. پھر چوتھا آ گیا کریٹ اے شارٹ لسٹ, کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جس طرح میں نے کہا سمی والی اگزامپل میں بار بار دے رہا ہوں کہ دنیا کے مردوں پہ کتنا پریشر آ گیا. اور بھائی پھر شارٹ لسٹ میں تمہیں لندن بھی جاؤ گے, امریکہ بھی جاؤ گے, ڈھاکے بھی جاؤ گے, دلی بھی جاؤ گے, کشمیر بھی جاؤ گے. کین یو ڈو دیٹ؟ ڈو یو ہیو ریسورس؟ ڈو یو ہیو ویزاز؟ ڈو یو ہیو ٹیم؟ نو یو ڈونٹ. تو بی ریشنل, ایسی کوئی چیز پلان کرو جو تم کر سکتے ہو. اس میں کریکٹر کے ہوں گے, اس کے انٹرویو کس کے ہوں گے, یہ بھی ہم دماغی کام ہے. ہاں, یہاں تک اب جب کلیئر ہو گیا, دین اسٹیپس کم رائٹ اے اسکرپٹ. یہاں پہ آپ لکھتے ہیں جو ابھی کیمرہ نہیں آپ کا, اب یہاں پہ آپ کا اسکرپٹ آ جائے گا, اسکرپٹ رائٹنگ. پھر ہم آپ کو بتائیں گے, اگر آپ کو پرابلم ہوگی گائیڈ دیں گے یہ آپ کا. پھر بینگ ایڈیٹنگ. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ایکچولی جو اس میں ہم نے جو ایڈیٹنگ اس کی ساری جان ہے. اس کو ایڈٹ کر کے آپ نے جو سٹیپ سارے لیے ہیں, اس سے وہاں سے آپ نے نکلنا ہے کہ آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے فائنل شکل میں دینا ہے. ایڈیٹنگ میں خالی
پروڈکشن کوالٹی نہیں آپ نے دینی، اس میں لاس بھی ہیں. مطلب ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کریں، میں کوئی اپنی کوئی پوزیشن نہیں لے رہا کہ جی کہ پاکستان کی فوج ایک ڈرامہ ہے، وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، وہ جنگ نہیں کرتی ہے، ہمیں گانے سناتی ہے. میں کتنا مجھے پیشن بھی ہے، میں ریسرچ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک جنگ میں بھی نہیں، اب کشمیر میں لیا ثابت بھی ہو گیا. میں نے اسکرپٹ بھی ڈھونڈ لی ہیں، گجرانوالے میں پرانے فوجیوں سے بات کروں گا، لوگوں سے بات کروں گا، سیاستدانوں سے بات کروں گا کہ 70 سال سے ہماری فوج تو کشمیر نہیں لے سکی، اور سچ ہے. مگر لیگل اس میں چیک لیگل کرو، کاپی رائٹ ایشوز بھی ہیں. یہ تو لیگیلٹی آپ کو پتا ہے پاکستان کا آئین جو ہے وہ آپ کو فوج پہ تنقید کرنے سے منع کرتا ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ قانون توڑیں گے، آپ گرفتار ہو جائیں گے. یہ ہے وہ چیک لیگل. پھر کاپی رائٹ ایشوز کہ آپ نے کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، اس پہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، تو اگر اس نے کتاب لکھی تھی کہ میں گجرانوالے میں پیدا ہوا، میری ماں یہ تھی، باپ تھی، اس نے کتاب لکھی اور ساتھ اس نے لکھ دیا کہ اس کتاب کے جتنا بھی کچھ لکھا ہے نا وہ کاپی رائٹ ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. میں نے اسی کی کتاب اٹھائی، اسی کی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، 55 کی تصویریں لے لی، اس نے مقدمہ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب تو میری سی، یہ فوٹو میری ماں اور میری چوم رہی ہے مجھے، یہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہاں سے یوز کر لی؟ یہ تو کاپی رائٹ کی وائلیشن ہوا. I'm going to sue you، میں آپ کو مقدمہ کروں گا، یا میرے سے وہ تصویر خریدیں یا میرے سے اجازت لیں. تو یہ کیا ہے؟ چیک لیگل اینڈ کاپی رائٹ ایشوز. پھر ڈسٹریبیوشن، یہ اس کا اپنا آپ نے کام کر لی ہے تو یو وانٹ پیپل ٹو سی اٹ، رائٹ؟ اب آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے؟ ڈی وی ڈی پہ کرنی ہے، کمپیوٹر پہ کرنی ہے، واٹس ایپ پہ کرنی ہے، سینما میں کرنی ہے، کسی ٹی وی پہ دکھانی ہے، یہ بھی آپ کی چوائس ہے. تو یہ جو بڑے آسان زبان میں بڑے آسان بیسک میں نے سٹیپس بتائے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی بھی ڈاکومنٹری بنائے گا میرا لیے یہ جو 7-8 میں نے سٹیپ بتائے ہیں، آپ اس سے نہیں بچ سکتے.